قرآن مجید سورہ توبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، لوگو اگر تم نے میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہ بھی کی، کوئی بات نہیں، میں ان کی مدد کے لیے کافی ہوں، پہلے بھی میں نے ان کی مدد کی تھی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو کفار مکہ نے اپنے وطن سے نکال دیا تھا۔ پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرا آتا ہے، جب دونوں غار میں تھے۔ اب ذرا بیان اللہ رب العزت کے کلام کا دیکھتے آئیے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب میرے محبوب رسول اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سو اللہ نے اپنا سکون اور تسکین ان پر نازل فرما دی۔ پورے قرآن مجید میں ایک مقام ہے، کن کی شان میں اتری؟ اس پر نہ اہل سنت کی کتب تفسیر میں اختلاف ہے، نہ اہل تشیع کی کتب تفسیر میں اختلاف ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں سے کسی کی ایک کتاب اور روایت میں بھی اختلاف نہیں، تمام مذاہب متفق ہیں۔ اور وہ کیا، کیسے متفق ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس آیت میں 3 مرتبہ اذ کا لفظ آیا ہے۔ اذ، جب، اذ کا معنی ہے جب، تشخیص کی گئی ہے، 3 تشخیصات کی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں، تاکہ بھول کر بھی کوئی، غلطی سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کے حق میں نہیں بلکہ فلاں کے حق میں ہے۔ تعیین کرنے میں مغالطے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس آیت نے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت پر قرآن مجید کی نص سے قطعی وارد کر دی۔ واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے پر قرآن کی نص سے قطعی اور نص سے صریح آئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں آئی۔ سو باقی ہر ایک کا حکم الگ الگ نصوص کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کے اس مرتبے کا انکار کفر ہے قرآن مجید کی نص سے قطعی کے ساتھ۔ واحد ایک شخص ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر قرآن کی آیت 3 تشخیصات اور تعیینات کے ساتھ اور تصریحات کے ساتھ قطعی طور پہ آئی ہے۔ اور پھر آگے جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیے، ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے۔ جب تم نے اس رسول کی مدد نہ کی فقد ناصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی۔ اذ اخرجہ، جب کفار نے اس رسول کو نکال دیا مکہ سے۔ اب دیکھ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل کی۔ ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے، یاد رکھ لیں، ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے، صرف درمیان میں ایک ٹکڑا آیا ہے، ایک ٹکڑا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہر جگہ نسبت اس صیغے کی اللہ اپنی طرف کرتا آ رہا تھا۔ جب یہ مقام آیا ہے کہ گھبرا نہیں، یہاں صیغہ جمع متکلم کا آ گیا ہے، اللہ پاک نے اپنا کلام زبان مصطفیٰ سے ادا کروایا ہے۔ یہاں یہ کلام نہیں کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں، کیونکہ ابو بکر کو صدیق بنانا تھا، اور صدیق کس کا؟ مصطفیٰ کا صدیق۔ اس لیے یہاں کلمات کا اذ یقول لصاحبہ، یہ واحد ایک مقام ہے آیت کے پورے سیاق و سباق میں جہاں جب وہ رسول اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، گھبرائے نہیں ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تاکہ وہ رسول کی زبان پر یقین کریں اور تصدیق کریں۔ تو صدیق اکبر کو مصدق بنایا قرآن مجید نے، مصطفیٰ کا مصدق بنایا۔ تو صدیق کا صدیق ہونا قرآن نے بنایا، یہ شان آپ کو عطا کی۔ اور پھر معنا کہہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر جدا نہیں کیا، جیسے سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہاں ایک ہی آیت میں صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے اپنے ساتھ بھی جوڑ لیا اور خدا کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔
فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی صدیق تم میرے ساتھ ہو، میں خدا کے ساتھ ہوں، اور خدا میرے ساتھ ہے سو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، صدیق خدا کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح خدا بھی صدیق کے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی صدیق کے ساتھ ہے، اور صدیق مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، خدا کے ساتھ بھی ہے۔ دونوں سمتوں سے سیدنا صدیق اکبر کو معیت تامہ نصیب ہوئی ہے۔ صدیق نہ خدا سے جدا ہے نہ مصطفیٰ سے جدا ہے، اور نہ مصطفیٰ صدیق سے جدا ہے نہ خدا صدیق سے جدا ہے۔ تو جو صدیق خدا و مصطفیٰ سے اس طرح جڑے ہوئے ہوں، ان سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حق و ثواب سے کیسے پھسل سکتے ہیں؟ یہ سب پیکران حق و ثواب ہیں، یہ پیکران ہدایت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خصوصی معیت کا شرف عطا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ قیامت تک کبھی جدا نہیں ہو سکتے اپنے اس مرتبے میں، نہ معیت مصطفیٰ سے جدا ہو سکتے ہیں نہ معیت خدا بندی سے جدا ہو سکتے ہیں۔ تو خدا و مصطفیٰ کی معیت ہر وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سایہ فگن ہے۔ اہل سنت کی بڑی عظیم الشان عقیدہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، امام ابو القاسم ہبۃ اللہ اللالکائی، اس کتاب کے مصنف امام ابو القاسم ہبۃ اللہ اللالکائی۔ روایت ہے سیدنا امام ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، امام محمد الباقر کی روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام علی زین العابدین سے، اور کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی۔ وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے پوچھا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ باری تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیدھی راہ پہ رکھ جیسے تو نے خلفائے راشدین کو سیدھی راہ پہ رکھا، اسی طرح سیدھی راہ پہ رکھ، ہماری اصلاح فرما، اسی طرح صالحیت پہ قائم رکھ ہمیں جیسے تو نے خلفائے راشدین کو صلاح پہ رکھا۔ تو سائل نے سوال کیا کہ امیر المومنین اے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کا لفظ بولا ہے، فمن ہم، بتائیے وہ خلفائے راشدین، آپ کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ خطبہ جمعہ میں آپ نے کہا خلفائے راشدین، اشارہ کن کی طرف ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے کہا میرا اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف ہے، وہ دونوں امت کے پہلے شیخ الاسلام ہیں، ابو بکر صدیق شیخ الاسلام ہیں اور عمر فاروق شیخ الاسلام ہے۔ یہ لقب مولا علی المرتضیٰ نے شیخ الاسلام کا سیدنا صدیق اکبر کو دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلا ٹائٹل شیخ الاسلام سیدنا صدیق اکبر کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دینے والے کون؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ مولا کائنات، ان کو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن کو سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی المرتضیٰ شیخ الاسلام کہیں اور اپنا حبیب کہیں اور اسوہ و قدوہ کہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی معیت محمدی اور معیت الہیہ کی ضمانت دیں، یہ مقام فنائیت تامہ کا نہیں تو اور کیا ہے؟ معنا کہہ کر سیدنا صدیق اکبر کی فنائیت تامہ کا ذکر کر دیا کہ وہ آقا علیہ السلام کی رضا میں فنا ہیں اور رضا الہیہ، رضا محمدیہ میں فنا ہیں، اور انہیں اس مقام اور مرتبہ تک پہنچایا ہے انہیں کہ ان کی کوئی اپنی رائے، ذاتی رائے نہیں رہی، جب وہ کہتے، سوچتے، بولتے اور کرتے ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی رضا کے عکاس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔